والی ہستی. آئیں دیکھیں اس میں نبی اکرم نے کن کن چیزوں کے بارے میں ہمیں کہا ہے کہ خداوند متعال سے طلب کریں. تو دیکھیں اس میں 3 چیزوں کا اشارہ نبی نے فرمایا، نبی مکرم نے فرمایا. پہلا جو اشارہ فرمایا ہے وہ یتیموں کے بارے میں ہے. اس یتیموں کے بارے میں نبی اکرم نے کیا فرمایا یعنی یہ قرآن کی آیت کریمہ ہے جو یتیموں کے بارے میں اشارہ کر رہی ہے. سورہ نساء کے اندر آیت نمبر 2 ہے، تو اس میں فرمایا وَآتَ الْيَتَامَى أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَتَبَدَّلُوا الْخَبِيثَ بِالطَّيِّبِ، اور یتیموں کو ان کا مال دے دو اور برے مال کو اچھے مال سے نہ بدلو. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَهُمْ إِلَىٰ أَمْوَالِكُمْ إِنَّهُ كَانَ حُوبًا كَبِيرًا، اور کہ یتیموں کے مال کو اپنے مال کے ساتھ ملا کر نہ کھاؤ، بے شک گناہ کبیرہ ہے. دیکھیں یہ کیسا، یعنی خداوند متعال نے یہ فرمایا ہے. اور اسی طرح نبی مکرم نے بھی ارشاد فرمایا تھا، فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمایا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارا دل نرم ہو اور اپنی حاجت کو پاؤ؟ تو نبی نے فرمایا اگر تم اپنے آپ کو نرم کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو نرم کرنا چاہتے ہو اور اپنی حاجت روائی کو پانا چاہتے ہو، اگر چاہتے ہو کہ خدا سے ہماری حاجت پوری ہو جائے، تو آؤ یتیموں کی سرپرستی کرو، آؤ یتیموں کے سر پر ہاتھ پھیرو، آؤ یتیموں کو کھانا کھلاؤ. نبی اکرم کہہ رہے ہیں. تو میرے محترم سامعین، ہمیں بھی چاہیے، اگر ہم یہ فرمایا اگر آپ نے اس طرح کیا، یتیموں کے سر پر ہاتھ رکھا، یتیموں کو کھانا کھلایا، تو انشاءاللہ خداوند منان آپ کی حاجت کو پورا کرے گا. تو میرے محترم سامعین، اور اسی طرح بہت سارے فرمان ہیں نبی کے، اور میں اتنا ٹائم نہیں ہے ورنہ ان کو بیان کرتا. تو لہذا دوسرا جو فرمایا سلام کرو، یعنی وہ سلام جو اعلیٰ سلام ہو، وہ سلام جو بزرگ سلام ہو. تو اسی کے بارے میں ارشاد فرمایا ہے، قرآن مجید نے بھی فرمایا اگر سلام کریں گے تو آپ کو کیا فائدہ ہوگا، اس کے کیا فوائد ہیں. تو ایک فائدہ یہ ہے کہ جب آپ سلام کریں گے تو خداوند منان آپ کو بہشت عطا کرے گا. تو ان بہشت کے بارے میں کلام ہے. خداوند متعال نے فرمایا ہے دعواہم فیہا سبحانک اللہم وتحیتہم فیہا سلام. بہشت میں بہشتیوں کا قول یہ ہوگا اے اللہ تو پاک و منزہ و بے نیاز ہے، اور وہاں ان کا تحفہ سلام ہوگا، وآخر دعواہم ان الحمد للہ رب العالمین. تو آخری کلام یہ ہوگا تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جس نے تمام جہان کو بنایا ہے، جو عالمین کا پالنے والا ہے. یہ سورۃ نساء کی آیت نمبر 10 ہے. تو میرے محترم سامعین، کیسے خداوند متعال نے سلام کی اہمیت رکھی ہے. تو نبی اکرم نے بھی اس سلام کے بارے میں ارشاد فرماتے ہیں، بلکہ امیر المومنین نے بھی ارشاد فرمایا ہے. نبی کا بھی ایک ارشاد ہے، وہ سلام کو کہتے ہیں کہ رواج دو، سلام کی عادت ڈالو، رواج بناؤ، تاکہ تمہارے گھروں میں خیر و برکت ہو. یعنی کتنی اہمیت ہے اس سلام کی، جس کو ہم اہمیت نہیں دیتے،
در حقیقت نبی مکرم نے کیا فرمایا ہے اس سلام کے بارے میں؟ اگر آپ سلام کریں گے تو آپ کے گھر برکت والے ہوں گے، آپ کے گھر رحمت والے ہوں گے، آپ کے گھر میں خیر زیادہ ہوگی۔ تو اسی طرح امیر المومنین نے بھی اسی سلام کی زیادہ تاکید کیا ہے، کہا اس سلام کا بہت زیادہ ثواب ہے۔ امیر المومنین فرماتے ہیں کہ سلام کرنے والے کا 70 درجہ ہے، اور جو اس کا جواب پلٹاتا ہے، اس کا جواب دیتا ہے، اس کا 1 درجہ ہے۔ تو آئیں دعا ہے کہ خالق کائنات ہمیں یہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو اپنائیں، اور اسی طرح نبی اکرم کا سلام دینے والے کے لیے واجب قرار دینا ہے۔ نبی اکرم نے جو سلام کہتے ہیں کہ جس نے سلام کیا ہے اور وہ جو جواب دینے والا ہے، اس پر واجب ہے کہ اگر کوئی سلام کرے تو اس کا جواب دینا اس کے لیے واجب ہو جاتا ہے۔ السلام تطوعا ورد فریضۃ، سلام کرنا مستحب اور سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو میرے محترم لہذا سلام کو ورد فریضۃ، تو سلام کا جواب دینا واجب ہے۔ تو میرے محترم سامعین، آئیں ہمیں چاہیے کہ ہم اس کو اپنائیں۔ تو میں آخری یہ حدیث نبی اکرم کی آپ کو بیان کرتا ہوں، جو پہلے تو خود اپنے آپ کو کہوں گا، یہ قرآن میں بھی ارشاد آیا ہے اور نبی اکرم نے بھی فرمایا ہے۔ جو قرآن میں آیا ہے وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا۔ فرمایا اور جب تم لوگوں کو سلام کا ہدیہ پیش کیا گیا ہو تو تم اس سے بہتر کم از کم وہی ہی لوٹاؤ، بے شک اللہ یعنی وہی جواب دو، جتنا وہ سلام کرے اتنا کم از کم اتنا جواب دو، بے شک اللہ جو ہے ہر چیز کا حساب رکھنے والا ہے۔ تو نبی اکرم نے بھی یہ حدیث بیان فرمائی ہے، یہ فرمان بیان فرمایا ہے، فرمایا اپنے گھروں کو جب اپنے گھروں میں داخل ہو تو پہلے سلام کرو۔ سلام، اس سلامتی کے ذریعے آپ کے گھر پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے، آپ کے گھر پاک و پاکیزہ ہو جائیں گے۔ والسلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔